السلام علیکم ناظرین، دعا ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ کورونا کے سلسلے میں پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 19 مارچ کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں جو کورونا کی صورتحال ہے وہ کب تک چلے گی، اس میں کب شدت آئے گی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ 16 اپریل جو ہے پاکستان میں ٹریگر ٹائم ہوگا جب کورونا بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوگا۔ اور آپ نے میرے پروگراموں میں دیکھا بھی ہوگا کہ جو ڈاٹا میں نے آپ کے ساتھ منسلک کیا اور شیئر کیا تھا کہ یعنی مارچ سے لے کے اور تقریباً 14 اپریل تک کا جو سلسلہ تھا وہ گریجول کو 150 پیشنٹ پر ڈے کے حساب سے تھا۔ اس کے بعد سے 16 اپریل کے بعد جو ملٹی پلائی کر رہا ہے اس میں بہت شدت آ چکی ہے۔ آج 14 مئی کو جب ہم پروگرام آپ دیکھیں گے تو آج کی پوزیشن آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ اس وقت 36,546 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 22 اپریل کو جو تھا وہ 10,513 لوگ تھے اور جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ 224 ڈیتھ ہوئی تھی۔ آج 780 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ریکوری جو ہے 9,645 لوگوں کی ریکوری ہوئی ہے۔ ریکوری ریشو بھی تقریباً اس وقت جو ہے ہماری دنیا کے مطابق یہ آلموسٹ 25% کے قریب ریکوری ریشو چل رہی ہے۔ ڈیتھ ریشو ہمارے ہاں الحمدللہ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں جو کرونا سے لوگ متاثر ہوئے تھے وہ زیادہ عمر کے لوگ نہیں تھے، اور کرونا نے سب سے زیادہ ان لوگوں کو متاثر کیا تھا جو عمر رسیدہ تھے، جو آلریڈی بہت سی ایسی بیماریوں کا شکار تھے جس کی وجہ سے ان میں قوت مدافعت بہت زیادہ کم تھی، اس لیے وہ مشکل میں گئے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ جو ہے یہ بہتر ہے، نسبتاً کم ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ابھی جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ بہت چینج ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ 2 دن پہلے، کچھ آج، اور کچھ مطلب رات کو ایک پوزیشن، یعنی جوپیٹر اینٹی کلاک وائز ہوا، سیٹرن اینٹی کلاک وائز ہوا، مارس نے اپنی جگہ بدلی، مارس اسپائسز ہاؤس میں چلا گیا۔ تو پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں انٹر ہو رہا ہے، اور یہ جو گو کہ عید کی وجہ سے غالباً میرا خیال میں یہی سمجھتا ہوں کہ عید کی مجبوری کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے بزنس وینچرز اور بہت سی ایسی جگہوں کو کھولنے کی اجازت دی، مارکیٹس کو اجازت دی ہے۔ لیکن میں ابھی بھی یہی کہوں گا، اور میں ہر اپنے پروگرام میں جو ویکلی ہفتہ وار پروگرام کرتا ہوں ان میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ بھلے کچھ بھی ہو لیکن آپ کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو لوگوں کی اس بارے میں بالکل کیئر کرنی چاہیے اور کبھی بھی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو شدت ہمارے سامنے اس بیماری کی آ رہی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو بڑھنے جا رہی ہے، اور لوگ جس تیزی کے ساتھ گھروں سے نکل آئے ہیں وہ صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی محفوظ طریقہ کار ہے۔ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو ایوریج اس وقت تقریباً 1500 سے 2000 پیشنٹ پر ڈے پہ جاری ہے، آنے والے دنوں میں مزید انکریز ہوگی۔ اور میں نے جو اسٹرالوجیکل پوزیشن جو پاکستان کی بنا کے رکھی ہے کہ جیسے جمنائی ممون جیسے ہی انٹر ہوگا تقریباً 20 کے بعد تو پھر اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اچھا، یہ وہی دن ہوگے جہاں عید کی وجہ سے چھٹیاں ہوں گی، بہت سے لوگوں کا انٹریکشن ہوگا، احتیاطی تدابیر جیسے آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لوگ اس سلسلے میں بالکل پرواہ نہیں کر رہے، تو یہ وجوہات ان بیماریوں کو بڑھانے کی مزید بنے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ہم اس کے اثر میں رہیں گے۔ میرے پروگرام آپ کو یاد ہوں گے، میں نے بتایا تھا کہ اگست تک تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اگست کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جائے گا۔ لیکن کورونا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی نیئر فیوچر میں، یعنی 2020 میں یہ کوئی اس کا کوئی سلوشن یا اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئے اور ہم اس سے بچ سکیں۔ آف اینڈ آن اس کے افیکٹ ہم تک آتے رہیں گے۔ اس کے بند ہونے کی وجہ سے اکنامک صورتحال پاکستان کی جو وہ تو بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اب مجھے جو دکھائی دیتا وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ 28 مئی کو جو پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے وہ کچھ اس طرح کی بن رہی ہے کہ جہاں پہ جا کے شاید گورنمنٹ آف پاکستان دوبارہ پابندیاں لگائے، یعنی عید کی چھٹیاں جب ختم ہوں گی اس کے بعد جیسے ہی بزنس کھولیں گے تو شاید انہیں اس طرح دوبارہ کام کرنے کی اجازت نہ ملے اور ان کے اوپر دوبارہ ریسٹرکشن آنی چاہیے، جو اسٹرالوجیکل سائن میرے سامنے انڈیکیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں اس میں پھر یعنی جولائی تک جو ہے بہت زیادہ شدت دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر اسکوپ میں جو ہماری پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس میں ریاست افیکٹ ہو رہی ہے، جس میں عوام افیکٹ ہو رہے ہیں، جس میں گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ سارے ستارے جو ہیں ملے جلے ایک ایسی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں جہاں پہ
چاہتی ہوگی گورنمنٹ کہ جی ٹھیک ہے اکنامک معاملات ہیں، لوگوں کو معاش کے مسائل ہیں، تو ہم انہیں آزادی دیں، اجازت دیں کہ وہ بزنس کر سکیں، لیکن جو حالات بیماری کے ایسے ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوں گے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے بہت شدت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ ابھی بھی گاہے بگاہے آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سے مطلب سندھ میں، پنجاب میں، سینٹر میں بہت سے لوگوں کو بہت سی پالیسیز پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ جو شدت پاکستان کے ہر اسکوپ میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ جولائی کا مہینہ اور اگست کا مہینہ بڑا امپارٹنٹ ہوگا ہمارے ہاں، اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی آپس میں ہارمنی کے ساتھ سب چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو بزنس کی حد تک میں عید تک کا جو موقع ہے وہ ہے، اس میں اپنے آپ کو اپنی بیسک ضروریات ساری چیزوں کو خریدیں، لیکن میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ 8-10 دنوں میں اگر آپ کے پاس کوئی سیونگ ہے، عیدیں وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، زندگی ہوگی، صحت ہوگی تو عیدیں بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ ایک تو عید کے اوپر بالکل احتیاط کیجیے گا، جو سوشلی ملنا ملانا ہے اس کی حد تک، اور دیکھیں ساتھ ساتھ جو میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، کیونکہ میں اس کے اثرات بہت لمبے دیکھتا ہوں، خریداری اس طرح کیجیے گا کہ بے جا خریداری نہ کریں، ضرورت سے زیادہ نہ کریں، کیش کو سنبھال کے رکھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ مجھے مسائل پاکستان کے 2023 تک بہت برے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کرونا سے نکلیں گے تو تب اکنامک ریوائول ہمارا پیدا ہوگا۔ دنیا ساری سے متاثر ہو چکی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ نئے سرے سے دنیا کیا رنگ لے گی، لیکن یہ تو پتہ ہے ہمارا کہ ہم کیا افورڈ کرتے ہیں، ہمارے کیا اکنامک کنڈیشنز ہیں، تو اس حساب سے بڑے کم لوگ ہیں۔ ابھی بھی 2 ماہ میں لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے زندگی آوازار ہو رہی ہے، لوگ سوسائڈل ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ گو کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کی مدد بھی کی، سرکار بھی مدد کر رہی ہے، لیکن کب تک، کتنے عرصے تک؟ تو ایسے میں بد احتیاطی کر کے اپنے اوپر مزید کچھ بوجھ پیدا نہ کریں، بیماری میں نہ جائیں، اور جب بیماری بھی ہوتی ہے، جب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تو پھر ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتائج گھر میں لڑائی، فساد، جھگڑا اور بہت سے برے نتائج تک نکلتا ہے۔ تو سو اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور اس عید کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اور پہلے بھی میں نے اپنے پروگراموں میں یہ کہا تھا کہ کرونا جو ہے وہ فوری طور پہ اس کا کوئی ریمیڈی نہیں، کوئی علاج نہیں ہے، احتیاط صرف سب سے بڑی ریمیڈی ہے۔ احتیاط ہی کیجیے گا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ اس میں شدت ہے، شدت آ رہی ہے اور شدت آئے گی۔ جو آج تعداد ہے، ہو سکتا ہے کہ جولائی میں جب جائیں تو یہ لاکھ کے قریب، 80,000 کے قریب یہ تعداد بن چکی ہو، اور ڈیتھ بھی 2700 کے قریب لوگوں کی ہو چکی ہو۔ اس لیے اس چیز کو جو میں بڑی محتاط کیلکولیشن اسٹرالوجیکل سائنس دیکھ کے بتا رہا ہوں، یہ صورتحال مجھے اس کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے۔ اس کا مقصد قطعی ڈرانا نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف آپ سے یہ بتانا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ اپنا، اپنے پیاروں کا، سب کا خیال کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، ذہنی، جسمانی، معاشی سب پریشانیوں سے آپ کو بچائے۔ رب رکھا۔